ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آیت نمبر 32 ختم ہو کر 33 شروع ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 32 ختم ہو کر 33، صفحہ نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر فرمایا، مشرکین کا ذکر فرمایا کہ جو اپنے کفر اور شرک پر اڑے ہوئے ہیں اور مسلمانوں سے وہ لڑائی اور جھگڑا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے بارے میں، ہدایت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ان کا انجام بھی بیان فرمایا تھا، اور یہاں اسی سے متعلق اور ایک اور بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، هل نہیں، ينظرون یہ لوگ انتظار کر رہے، هل ينظرون یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے، الا مگر، ان کے، تأتیہم آئیں ان کے پاس، الملائکہ فرشتے۔ هل ينظرون الا ان تأتیہم الملائکہ، یہ لوگ اب صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، او یا یأتی آئے، امر ربک آپ کے رب کا حکم۔ یہ لوگ صرف اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کے پاس آپ کے رب کا حکم آئے۔ یعنی جہاں تک ہدایت کو واضح کرنے کا تعلق ہے نا، وہ تو ہدایت واضح ہو چکی ہے۔ اتمام حجت اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، بلکہ ہم سورہ بقرہ میں تیسرے پارے میں پڑھ کے آ چکے ہیں، قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی بالکل واضح ہو چکی ہے، بالکل ہر شخص کو پتہ چل چکا ہے یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے۔ ہدایت اور گمراہی بالکل واضح ہو چکی۔ اب یہ لوگ اگر انتظار نہیں کر رہے، ایمان نہیں لا رہے اب بھی، تو پیچھے پھر کیا رہ جاتا ہے؟ یا تو فرشتے آئیں یا آپ کے رب کا حکم آئے، اور فرشتے آئیں یا آپ کے رب کا حکم آئے، وہ پھر عذاب ہے۔ بس پھر عذاب رہ گیا پیچھے، اب ان کے لیے پیچھے صرف عذاب۔ کذالک ایسے ہی، فعل کیا تھا، الذین ان لوگوں نے بھی، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کذالک فعل الذین من قبلہم جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا، وما اور نہیں، ظلم کوئی ظلم کیا، ہم ان پہ، اللہ نے، وما ظلمہم اللہ اور پھر ان پہ اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن بلکہ، کانو تھے وہ، انفسہم اپنے آپ پر، یظلمون ظلم کرنے والے، پھر اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ یہ اشارہ ہے اس انجام کی طرف جس سے وہ دوچار ہوئے، کہ ان پر اللہ کا عذاب آیا، فرشتے آئے اور اللہ کا حکم آیا اور وہ عذاب تھا، تو وہ جو عذاب تھا وہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا تھا۔ فَأَصَابَهُمْ سو پہنچا ان کو، سیئات برا انجام،
ما عملوا ان حرکتوں کا جو وہ کرتے رہے، جو حرکتیں وہ کرتے رہے ان حرکتوں کا برا انجام پھر ان کو ملا۔ وحاق بہم اور آ پکڑا ان کو، ما اس عذاب نے، کانو تھے وہ، بھی جس کا، یستہزئون مذاق اڑاتے، جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے پھر اس عذاب نے ان کو آ پکڑا۔ تو یہ لوگ، ان کا بھی اب لگتا یہی انجام ہے، اب پیچھے یہی رہ گیا ہے ایک۔ وقال کہتے ہیں، الذین وہ لوگ، اشرکو جنہوں نے شرک کیا، جن لوگوں نے شرک کیا، شرک کو اپنایا، شرک کو اختیار کیا، وہ کہتے ہیں لو اگر، شاء چاہتے، اللہ اللہ، لو شاء اللہ اگر اللہ تعالی چاہتے، ما عبدنا تو نہ ہم عبادت کرتے، من دونہ اس کے سوا، من شیء اور کسی چیز کی، تو اللہ کے سوا ہم اور کسی چیز کی عبادت نہ کرتے، نحنو نہ تو ہم، ولا آباؤنا اور نہ ہمارے آباء و اجداد، ولا حرمنا اور نہ ہم حرام قرار دیتے، من دونہ اس کے حکم کے بغیر، من شیء کسی چیز کو۔ اگر اللہ چاہتے تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہم کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد کرتے، اور نہ ہی ہم اللہ کی مرضی کے بغیر کسی اور چیز کو حرام قرار دیتے۔ یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک فلسفہ پیش کیا، لاجک پیش کی۔ دیکھیں ہم شرک کر رہے ہیں نا، اللہ ہمیں کچھ نہیں کہہ رہا نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ راضی ہے اس پر۔ کذالک ایسے ہی، فعل کیا تھا، الذین ان لوگوں نے بھی، من قبلہم جو ان سے پہلے گزر چکے، جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں نا، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا اور ایسی ہی باتیں کی تھیں۔ فہل بس نہیں ہے، علی الرسل رسولوں کے ذمے، الا مگر، البلاغ پہنچا دینا، مبین وضاحت کے ساتھ کھول کے، اور رسولوں کے ذمے تو صرف اتنا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام وضاحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ پہنچا دیں۔ ان کی بات کا جواب اب اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ تم کہتے ہو نا اگر اللہ چاہتا تو ہم ایسا نہ کرتے، اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے کیا کیا ہے؟ وَلَقَدْ اور یقیناً، بَعَثْنَا ہم نے بھیجے، فی کل امت ہر قوم کے اندر، ہر امت کے اندر، رسولاً رسول، ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجے۔ کیوں؟ رسولوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ان اعبدوا، اے لوگو تم عبادت کرو، اللہ کی، اے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا اور بچو، الطاغوت طاغوت سے۔ طاغوت کا لفظ دو معنوں میں آتا ہے، ایک شیطان کے معنی میں، اور دوسرا بتوں کی پرستش کے معنی میں۔ ہم نے رسولوں کو بھیجا اور رسولوں نے آ کر کیا کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، شیطان اور بتوں کی پرستش سے بچو۔ رسولوں کو ہم نے بھیجا اور رسولوں نے یہ پیغام پہنچایا، اور رسولوں کے ذمے صرف پیغام پہنچانا تھا۔ یہ پچھلا جملہ ہے، رسولوں کے ذمے پیغام پہنچانا تھا اور انہوں نے پیغام پہنچایا۔ تو اللہ نے تو تمہیں یہ اختیار نہیں دیا کہ تم شرک کرو، اللہ نے تو رسولوں کے ذریعے تمہیں منع کیا ہے شرک سے۔ تمہارا یہ کہنا ہی غلط ہے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اور اللہ چاہتا ہے کہ ہم شرک کریں۔ اگر اللہ یہ چاہتا ہوتا تو پھر نبی اور رسول کیوں بھیجتا؟ اور رسولوں کے ذمہ پیغام پہنچانا تھا اور انہوں نے پیغام پہنچایا۔ فَمِنْهُمْ پھر ان میں سے، من کچھ کو، ہدى اللہ نے ہدایت دی۔
پھر ان میں سے جن کی طرف نبی آئے، رسول آئے، ان میں سے کچھ کو اللہ نے ہدایت دی، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے من کچھ وہ تھے حقت کے ثابت ہو کے رہی علیہ ان پر الضلالہ گمراہی، ان پر گمراہی مسلط ہوئی۔ فسیرو چل پھر کے دیکھو، فی الارض زمین میں، فسیرو فی الارض زمین میں چل پھر کے دیکھو، فانظرو اور دیکھو، کیف کانا کیسا ہوا، عاقبت انجام المکذبین جھٹلانے والوں کا، زمین میں چل پھر کے دیکھو کہ پھر جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ان تحرس، ان اگر، تحرس آپ شدید خواہش کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان تحرس، اگر آپ شدید خواہش کریں علی ہداہم کہ ان کو ہدایت مل جائے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی لا یہدی نہیں ہدایت دیں گے، من یضل جس کو گمراہ کر دیں گے، جس کو آپ کی خواہش اپنی جگہ، آپ کی تمنا اپنی جگہ، لیکن اللہ اگر کسی کو گمراہ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے پھر اللہ اس کو ہدایت نہیں دیں گے۔ وما لہم اور نہیں ہوگا ان کا من ناصرین کوئی مددگار، ان کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب یہاں ایسی آیات جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ پھر اللہ ہدایت کیوں نہیں دے دیتے، پھر اللہ لوگوں کو ہدایت کیوں نہیں دے دیتے؟ ایک انسانی وسوسہ کی کہہ لیں آپ، ذہن میں آتا ہے تو ان کو گمراہی پر کیوں رہنے دیا گیا، ان کو ہدایت دے دی جاتی۔ بھئی اللہ ہدایت ہی تو دینا چاہتے ہیں، اللہ ہدایت ہی تو دینا چاہتے ہیں، اس لیے تو نبی بھیجا جاتا ہے، اور نبی پر وہ کچھ اتارا جاتا ہے عام انسان جس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اور وہ کیوں اتارا جاتا ہے؟ تاکہ لوگ ہدایت قبول کریں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مسئلہ یہ ہے اللہ تعالیٰ تو ہدایت دینا چاہتے ہیں، لیکن دینا اس کو چاہتے ہیں جو لینا چاہے، اور جو نہ لینا چاہے اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہ ہم بار بار پڑھتے ہیں نا، اللہ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں، اللہ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں، اللہ اس کو گمراہ کرتے ہیں جو اللہ کی ہدایت نہیں لینا چاہتا۔ جو اللہ کی ہدایت، دیکھیں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام، بلکہ کچھ اہل علم فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی تعداد اس سے زیادہ بھی ہے، 1,44,000 تک بھی اقوال ہیں اہل علم حضرات کے، لیکن 124 تو کنفرم ہے نا، 124 تو کنفرم ہے۔ ہم نے یہ بار بار قرآن کریم میں پڑھا ہے، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ نبیوں کا ذکر ہم نے آپ پر کیا ہے اور کچھ کا آپ پر بھی نہیں کیا، کچھ کو آپ بھی نہیں جانتے۔ مجموعی تعداد جو ہے وہ 1,24,000 تو کنفرم ہے۔ ایک ایک وقت میں 4 5 5 6 6 8 8 10 10 انبیاء علیہ السلام، ایک ہی علاقے میں کئی انبیاء علیہ السلام۔ یہ کس لیے ہیں؟ کس لیے ہیں؟ تاکہ لوگ اللہ کا پیغام قبول کریں اور اللہ کی ہدایت قبول کریں۔ تو اس لیے آئے، لوگ ان کو مار رہے ہیں، لوگ ان پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، لوگ ان کی تضحیق کر رہے ہیں، لوگ استہزاء کر رہے ہیں، وہ سب برداشت کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ کہ ہم اللہ کا پیغام ان تک پہنچائیں، ہدایت کی بات ان تک پہنچائیں اور یہ اس کو قبول کریں۔ وہ ہدایت لینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہ ہے وہ بات اللہ دینا چاہتے، وہ لینے کے لیے تیار نہیں۔ پھر ہم 9ویں پارے میں ایک آیت پڑھ کر آئے تھے، 9ویں پارے کے اندر ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اس کا ترجمہ یہ تھا کہ اللہ ان کو سنوا بھی دیتے، اللہ تعالیٰ ان کو اگر ان کے اندر طلب ہوتی، خواہش ہوتی، اللہ ان کو سنوا بھی دیتے، اور اگر اب اللہ ان کو سنوائیں لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ تو یہ منہ پھیر کے بھاگیں گے۔ اب یہ منہ پھیر کے بھاگیں گے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کی اس ہدایت کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں گے،
منہ پھیریں گے اس سے، سر پھیریں گے اس سے، پیٹھ پھیریں گے اس سے، اگنور کریں گے اس کو، غفلت برتیں گے اس سے، تو پھر کیا اللہ منتیں کریں؟ تو اللہ پھر منتیں کریں ان کی؟ نہیں، اللہ نے کھول کے رکھ دیا ہر طرح سے، تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی واضح ہو گئی. جو نہیں لینا چاہتا جاؤ بھائی جہنم میں. پھر یہی اگلے 15ویں پارے میں ہم یہ جملہ پڑھیں گے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہتا ہے کر لے ایمان قبول، اور جو نہیں چاہتا ٹھیک ہے وہ کافر بنا رہے. اللہ نہیں چاہتا کہ تم شرک کرو، تم چاہتے ہو کہ تم شرک کرو. تم میں سے جو چاہتا ہے کفر کرے، شرک کرے، لیکن یاد رکھنا انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها. تو پھر جو لوگ ہدایت قبول نہیں کریں گے اور وہ گمراہی اور کفر و شرک پر مبتلا رہیں گے، تو پھر ان کے لیے ہم نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی. جہنم کی آگ، پھر جلیں گے، مریں گے. یہ وہ ایسی آیات نا اللہ گمراہ کر دیتا ہے، اللہ ہدایت دے دیتا ہے، تو ذہن میں کہیں شیطان کوئی وسوسہ ڈالتا ہے تو اللہ کیوں گمراہ کرتا ہے؟ تو قصور تو پھر ان کا تو کوئی نہ ہوا، یہ تو اللہ نے گمراہ کیا. اصل بات یہ ہے اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں، وہ لینا نہیں چاہتے. اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ. یہ جو ہے نا اللہ کا، ٹھیک ہے پھر اب نہیں ملے گی. عقل کی آزمائش. ہاں بالکل. تو انسان کی آزمائش ہے، اس کو سمجھ بوجھ دے کر کہ اس کے سامنے ہدایت اور گمراہی دونوں راستے ہیں، کون سا اختیار کرنا ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یہ ساری آیات یہی مفہوم اور یہ پیغام واضح کرتی ہیں. اور جو لینا چاہتا ہے اللہ اس کو دے دیتے ہیں، جو قبول کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو دے دیتے ہیں. یہی ہم نے پڑھا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں، اللہ اس کو. اور یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اس کو ہدایت، وہ ہدایت لے لے اور قبول کر لے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. اللہ ہی ہدایت دے سکتے ہیں، اور اللہ ہی کے دی ہوئی صلاحیت سے وہ بندہ ہدایت لے سکتا ہے. آج کے دور میں جو غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوا، غیر مسلم ہی رہا، اس تک پیغام پہنچا ہی نہیں، کوئی اس کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کے بارے میں، اس کے بارے میں میری اور آپ کی گردن پکڑی جائے گی. ہاں، میری اور آپ کی گردن پکڑی جائے گی کہ بھئی اس تک آپ نے پیغام. وہ لوگ جو دنیا میں ایسے لوگ جن تک کہیں ہدایت کی بات پہنچی نہیں، کہیں ان تک ایمان کی بات پہنچی نہیں، عین ممکن ہے اللہ پاک فیصلہ قیامت کے دن اللہ کریں گے اور اللہ ہی کو پتہ ہے کیا فیصلہ کرنا ہے. عین ممکن ہے کہ ان کو بخش دیا جائے کہ بھئی ان تک ہدایت پہنچی نہیں. وہ تو کہہ سکتے ہیں آتی تو ہم ضرور قبول کرتے ہیں. عین ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ اللہ پاک ان کو بخش دے. لیکن اس کا سوال اور پکڑ ہم سے ہے کہ تم نے یہاں تک کیوں نہیں پہنچایا. معافی کے ساتھ یہ پہلے تھوڑا کچھ عرصہ پہلے ہم کہہ سکتے ہیں ہاں ہاں جیسے اب سوشل میڈیا کا دور ہے، کون بندہ ہے جس کے پاس یہ فیسلٹیز نہیں ہے کہ ان کا ہدایت نہ ہو، یا وہ سرچ نہ کر سکیں، یا وہ آج کل یوٹیوب جیسے ہے یا گوگل ہے جو اور بھی چیزیں ہیں. تو یہ تو واضح چیزیں آج کل ہر ایک بندے کی پہنچ چکی ہیں. یہ بھی ہے، بالکل ہے. اس کے باوجود اگر کوئی شخص کہیں ایسے ماحول میں ہے کہ جس تک یہ پیغام نہیں پہنچ سکا، ہمارے جو تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں نا، وہ یہی تو روتے ہیں بیچارے، وہ یہی تو روتے ہیں کہ بھائی یہ جو لوگ جن تک نہیں پیغام پہنچ رہا، اور وہ پیغام نہ پہنچ سکنے کی وجہ سے، دیکھیں یہاں نا ایک تھوڑی سی بحث ہے. سوشل میڈیا یا یہ چیزیں، یہ پتہ کیا ہے؟ وہ پنجابی کا لفظ ہے گنجل. یہ گنجل ہے. آپ ایک چیز سرچ کریں، وہاں یہودی آ کے کچھ کہہ رہا ہے، عیسائی آ کے کچھ کہہ رہا ہے، ہندو آ کے کچھ کہہ رہا ہے، مسلمان آ کے کچھ کہہ رہا ہے. ایک یہ ہے کہ جب آپ کسی بندے کے پاس پہنچتے ہیں، پہنچ کے اس کے سامنے ایک بات رکھتے ہیں اور اس کو اس کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، پھر اس کا ذہن کھلتا ہے، پھر وہ کچھ تھوڑا سا سوچتا ہے اس بارے میں. سوشل میڈیا جو ہے تو گنجل ہے. آپ کوئی چیز سرچ کریں گے نا، پیچھے پوری اس کے آگے لسٹ آ جائے گی، اس سے منسلکہ چیزیں آ جائیں گی. وہاں آپ کو ہندو بھی نظر آئے گا، وہ وہاں پر اپنی بات کر رہا ہے. آپ کو سکھ بھی نظر آئے گا، وہ اپنی بات کر رہا ہے. اب دیکھیں نا ڈاکٹر ذاکر نائک ہے،
وہ جب پروگرام کرتا ہے وہاں نان مسلم آتے ہیں، جب وہ بات کرتا ہے وہ کوشچن کرتے ہیں، کراس کوشچن کرتے ہیں. اب کوشچن ہوا نا، اس نے اپنا ذہن کھول کے رکھا، وہ پھر ذہن کو مطمئن کر دیتا ہے. اب یہ شخص جب مطمئن ہو جاتا ہے پھر یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے. اسی طرح یہ جو جماعت کے لوگ ہیں، تبلیغی جماعت والے، یہ جب جاتے ہیں ان کے پاس، ان سے ملتے ہیں، ان کی سنتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، ان کے سامنے کچھ رکھتے ہیں، تو پھر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس بات کو حق سمجھتے ہوئے، اور اپیل کرتی ہے بات ان کو، وہ ایمان لے آتے ہیں. بہت بڑا ان کے لیے ہی فرمائی گئی نا، کن کے لیے؟ بتایا گیا حق، ہاں انہوں نے قبول نہ کیا. ہاں، جن کو بتایا گیا اور انہوں نے قبول نہ کیا. لیکن پہلے بتایا جانا شرط ہے. پہلے اللہ نبی بھیج دیتے تھے، وہ نبی گھوم پھر کر یہی کام کرتے تھے، نبیوں کا اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا. وہ گھوم پھر کر کے ایک ایک بندہ، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا نا جائزہ لیں. آپ کو جہاں پتہ لگتا تھا نا یہاں 4 لوگ ہیں، آپ وہاں جاتے تھے. مختلف، شاید ہی عرب کا کوئی شخص ایسا ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام اس تک نہ پہنچاؤ. باقاعدہ پیغام، کوئی کال نہیں، کوئی وائس میسج نہیں، کوئی کسی کے زبانی نہیں، بلکہ خود حضور علیہ السلام ایک ایک دروازے پہ چل چل کے ایک ایک شخص کے پاس، فلاں علاقہ، فلاں علاقہ، فلاں علاقہ، فلاں لوگ، فلاں مرد، ٹھیک ہے، فلاں بچے، اور فلاں موقع، فلاں موقع، فلاں موقع. بادشاہوں کو خطوط لکھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ روم کا بادشاہ، ایران کا بادشاہ، ان سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے ہاتھ سے خطوط لکھوا کے بھیجے، پورا پیغام کہ یہ اس تک پہنچے اور یہ بندہ اس کو سنے اور پڑھے اور سمجھے. سب تک وفد بھیجا کہ جاؤ ان تک یہ بات پہنچا کے آؤ، بلغوا عنی، یہ پہنچا کے آؤ ان تک. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جس میں مجموعی طور پر امت مسلمہ غفلت برت رہی ہے. ابھی ایک بڑی اچھی چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ یہ جو قطر میں فٹ بال ہو رہا ہے نا، فٹ بال ورلڈ کپ گیم چل رہی ہے، اور ہمارے پاکستان میں تو فٹ بال جو ہے وہ کوئی اتنی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن دنیا جو ہے وہ، دنیا میں فٹ بال کئی ممالک میں ٹاپ پر ہے. غالباً سب سے بڑا ایونٹ جو ہوتا ہے، جو سپورٹس ہیں، فٹ بال کا ہی ہوتا ہے سب سے بڑا ایونٹ جو ہے. تو انہوں نے اس پورے ایونٹ کو اور اس پورے ٹورنامنٹ کو انہوں نے دعوت اور اللہ کا پیغام اور اسلام کا پیغام پہنچانے کا ذریعہ بنا دیا. یہ امت، یہ مجموعی کام ہے امت کا. چنانچہ اسی سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. بڑا پیارا جملہ انہوں نے کہا، انہوں نے کہا جی ہم 28 دن کے لیے اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتے. بہت بڑی بات ہے. اور قطر کوئی بہت بڑا ملک نہیں ہے، کوئی بہت سٹرونگ ہو، بہت بڑی اس کی کوئی آپ کہہ لیں گے اکانومی ہو، کوئی بہت بڑی اس کی زمین ہو، رقبہ ہو، اس کی عوام ہو. چھوٹا سا لاہور جتنا ہی شاید ہوگا میرا خیال ہے، شاید کوئی تھوڑا بہت بڑا ہو شاید. لیکن وہ ایک جذبہ ایمانی جو انہوں نے ظاہر کیا ہے نا، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک پوری امت کو یہ جذبہ عطا فرمائیں کہ وہ جب بھی موقع ملے تو انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے والے بنے. ان کو یہ موقع ملا تو انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا. اور پہلا جو ان کا پروگرام افتتاحی تقریب ہوئی، تو وہ افتتاحی تقریب بھی بڑے عجیب انداز میں ہوئی. وہاں کوئی وہ نہیں ہوتا تھا جس طرح پہلے وہ گلوکار آ رہے ہیں اور گلوکارائیں آ رہی ہیں اور رقص چل رہے ہیں اور ڈانس ہو رہے ہیں اور شرابیں اور میوزک ہے اور پاپ میوزک، کچھ بھی نہیں ایسا تھا. وہ ایک آدمی آتا ہے، ایک بچہ اس کے سامنے قرآن کی آیت رکھتا ہے، افتتاح ہوا، اور اس نے ساری دنیا کو ایک دم چونکا دیا. اللہ کا پیغام پہنچایا سب تک. اللہ کا پیغام یہ ایک باقاعدہ طریقہ تھا باوقار. ان تحرص علی ہداہم، اگر آپ بہت خواہش رکھیں گے ان کی ہدایت پر، ان کی ہدایت کی خواہش رکھیں گے، فإن اللہ لا یہدی، اللہ پھر ہدایت نہیں دے گا من یضل، جس کو اللہ گمراہ کر چکے. وما لہم، اور نہیں ہوگا ان کا من ناصرین، کوئی مددگار. وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. وَأَقْسَمُوا، اور انہوں نے قسمیں کھائیں، باللہ، اللہ کی، جہد ایمانہم، زوردار قسمیں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، انہوں نے اللہ کی زوردار قسمیں کھائیں کہ لا يبعث اللہ، اللہ نہیں زندہ کرے گا، من یموت،
جو مر جائے گا، جو مر جائے گا اللہ اس کو زندہ نہیں کرے گا. انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں. بھلا کیوں نہیں اللہ زندہ کرے گا؟ وعدن علیہ حقا، اس پر اللہ کا سچا وعدہ ہے. ولکن، اور لیکن اکثر الناس، اکثر لوگ لا یعلمون، نہیں جانتے. لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. لیبینا، اور اللہ قیامت کیوں لوگوں کو زندہ کرے گا، قیامت کیوں برپا کرے گا؟ لیبینا، تاکہ کھول کے بتائے، لہم، ان لوگوں کو، الذی یختلفون فی، جو اللہ کے اس دین سے اختلاف کرتے رہے، تاکہ کھول کے اللہ ان کو بتائے جو اللہ کے اس دین سے اختلاف کرتے رہے. وَلِيَعْلَمَ، اور تاکہ جان لیں، الذین کفروا، کافر لوگ، انہم، کہ بے شک وہ، کانوا کاذبین، وہ جھوٹے تھے، تاکہ وہ جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے. انما قولنا، بے شک ہمارا تو اتنا کہنا ہوتا ہے، لشیء، کسی بھی چیز کو، اذا اردناہ، جب ہم اس کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر ہم نے صرف اتنا کہنا ہوتا ہے، ان نقول لہ، ہم اسے کہتے ہیں، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. یہ دوسرا سوال تھا، اس کا جواب. اچھا پھر اللہ کیسے قیامت برپا کرے گا؟ یہ اتنا بڑا جہان تباہ کر دینا کوئی مذاق ہے؟ یہ آسمان، سورج، ستارے، سیارے، پہاڑ، یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا سامنے، اور اس سے بڑے بڑے پتہ نہیں کتنے دنیا، کتنے جان، یہ کوئی مذاق ہے؟ تو اللہ فرمانے لگے میرے لیے کیا مشکل ہے، میں جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں میں کہتا ہوں ہو جا، بس ہو جاتا، بس اتنا. یہ نہیں کہ کوئی بہت لمبی چوڑی فوج بلانی پڑے گی، کوئی پلاننگ کرنی پڑے گی، کوئی منصوبے بنانے پڑیں گے، نہیں، بس کن، ہو جا، فیکون، بس. تو کائنات پوری کی پوری اللہ کے حکم کو قبول کرتی ہے. اصل چیز یہ کہ کائنات اللہ کے حکم کو قبول کرتی ہے. اللہ جب کہتے ہیں بن جا تو بن جاتی ہے، اللہ جب کہتے ہیں ٹوٹ جا تو ٹوٹ جاتی ہے. ہم یہ 24ویں پارے میں پڑھیں گے کہ ہم نے زمین و آسمان سے کہا، ائتیا طوعا او کرہا، ہاں جی میری بات ماننی ہے، کیسے مانو گے؟ خوشی سے مانو گے یا زبردستی؟ قالتا اتینا طائعین، دونوں نے کہا اللہ ہم بخوشی آپ کی ہر بات مانیں گے. تو جب اللہ نے کہا بن جا تو کائنات نے اللہ کے حکم کو مانا، تسلیم کیا اور بن گئی. اور جب اللہ نے کہا کہ ٹوٹ، کہیں گے اللہ ٹوٹ جا، خراب ہو جا، بکھر جا، تو پھر یہ کائنات بکھر جائے گی. انما قولنا لشیء اذا اردناہ، ہمارا تو صرف اتنا کہنا ہوتا ہے، کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے. پھر دیکھیں